بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند اہم خصوصیات۔ قرآن کریم کی محبت میں سرشار ہو کر پروان چڑھے اور بچپن ہی سے اسے زبانی یاد کرنے کی طرف متوجہ ہوئے۔ شہ سوار، عالم اور فقیہ تھے اور انہوں نے 315 احادیث روایت کیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ 15 غزوات میں شریک ہوئے اور پہلا غزوہ خندق تھا۔ نیز بیت رضوان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی۔ 24 ہجری میں رہ شگر اور دیگر بہت سے شہر فتح کیے۔ 72 ہجری میں وفات پائی۔ ان کی عمر 80 سال سے کچھ زیادہ تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہ سوار، عالم دین، فقیہ اور فاتح، بچپن میں ہی ایمان کی درسگاہ میں داخل ہو گئے۔ قرآن کریم کی محبت کے ماحول میں آنکھیں کھولیں، اللہ و عزیز و حمید کی راہ پر گامزن ہوئے۔ ابھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نونہال بچے ہی تھے کہ اسلام قبول کر لیا اور حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرنے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ان کے دل میں گھر کر گئی۔ قرآن کریم کی صورت زبانی یاد کرنے کی طرف متوجہ ہوئے، جبکہ ابھی اس نے اپنے شہر مدینہ منورہ انصار کے کچھار میں دیدار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سرمہ زیب نظر نہیں کیا تھا۔ یہ شہسوار بہادر قرآن مجید کی چند صورتوں کو زبانی یاد کرنے کے حوالے سے اپنی خوشگوار یادیں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف نہیں لائے تھے کہ میں نے مفصل صورتوں میں سے سبح اسم ربک الاعلی یاد کر لی تھی۔ انصار شہ سواروں کے درمیان یہ نوجوان ممتاز دکھائی دیتا تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان جوان مرد شہ سواروں کے صف میں شامل ہوا جنہوں نے ملک فتح کے لیے اور مشرق و مغرب میں اسلام کی برتری کا بچشمہ خود مشاہدہ کیا۔ کیا خیال ہے کیا اب ہم شہ سوار بہادر عالم دین، فقیہ اور فاتح کے گھوارے میں داخل ہوں۔ یہ تھے براء بن عازب بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بہت بڑے فقیہ تھے۔ یہ کوفے میں فروکش ہوئے۔ ان کا شمار جلیل القدر، بہادر اور عالم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں ہوتا تھا۔ یہ خود بھی صحابی تھے اور صحابی کے بیٹے تھے اور یہ کہ کامیاب تاجر صحابی تھے۔ غزوہ احد کی دلچسپ باتیں۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلاب کی مانند نرم و نازک اور چھوٹی عمر کے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے۔ غزوہ بدر کا واقعہ رونما ہوا۔ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں شمولیت کے لیے باغ دوڑ کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوٹی عمر کے ہونے کی وجہ سے اجازت نہ دی اور ان چھوٹے سے بچوں کی جماعت کے ساتھ واپس کر دیا جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے حریص تھے۔ اس تاریخی موقع پر حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ بدر کے دن چھوٹا سمجھتے ہوئے واپس کر دیا۔ 1 سال بیت گیا، غزوہ احد آ پہنچا، لیکن ابھی براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کی کلائی مضبوط نہ ہوئی تھی، لیکن وہ اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیادت میں لشکر اسلام کے ساتھ میدان احد کی طرف چل پڑے تاکہ وہ جنگ بہادری اور جہاد کے معرکے میں شریک ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد پہاڑ تک پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 2 بھلائیوں میں سے ایک کو حاصل کرنے کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی تھے۔ دونوں لشکر آمنے سامنے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی صفیں درست کرنا شروع کر دیں۔ وہاں لشکر میں بہت سے ایسے نوجوان بھی آپ نے دیکھے جو ابھی جنگ لڑنے کی عمر کو نہیں پہنچے تھے۔ وہ نہ ابھی بہادری اور جہاد کی جوہر دکھلانے کے قابل ہوئے تھے، نہ ہی تلواروں کی کاٹ پر صبر کرنے اور نیزوں کی چبھن سیکھنے قابل ہوئے تھے، اور نہ ہی وہ تیر پھینکنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمدردی اور شفقت کا انداز اپناتے ہوئے 14 سال کی عمر کے 17 نوجوان کو واپس کر دیا۔
جب حالات نے پلٹا کھایا تو انہیں آئندہ سال معرکہ آرائی اور دیگر اہم امور سر انجام دینے کی اجازت دے دی۔ ان نوجوانوں کا شمار اپنے دور کی ان شخصیات میں ہوا جنہوں نے اپنی آئندہ زندگی میں علم کا جھنڈا اٹھانا تھا، جنہوں نے اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے جوان مردی بہادری کا پرچم لہرانا تھا، جنہوں نے وحی الہی کو لکھنے کا فریضہ سر انجام دینا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکتوبات کو تحریر کرنے کی سعادت حاصل کرنا جو بادشاہوں اور امراء کو لکھنا تھے۔ اسی طرح انہوں نے روایت حدیث کی سعادت بھی حاصل کی اور ان کا شمار اکابر صحابہ میں سے ہوا۔ ان شیر دل بہادروں، شہسواروں اور اللہ کی راہ میں جہاد و شہادت کے شوق رکھنے والوں میں سر فہرست صحابہ کرام اور ان کے بیٹوں کی جماعت تھی، جن میں عرابہ بن اوس، حبیب ابن حبیب، اسامہ بن زید، عبداللہ بن عمر، رافع بن خدیج، اوس بن ثابت انصاری اور سمرہ بن جندب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے۔ ان شیر دل شہ سواروں کی داستان میں سے ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رافع بن خدیج کو جنگ میں شرکت کرنے کی اجازت دے دی، جبکہ اس کے ہم عمر بچوں کو واپس کر دیا۔ ان کو اس لیے اجازت ملی کہ یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ یہ بچہ رافع بہت اچھا تیر انداز ہے۔ یہ خبر شیر دل بہادر اور بچے اور سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو وہ اپنے سوتیلے باپ مروی بن سنان بن صالح کے پاس گیا، جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا تھا، جس نے سمرہ کی تربیت اپنی گود میں کی تھی۔ اس بچے نے روتے ہوئے باپ سے عرض کیا، ابا جان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ میں شرکت کرنے کی اجازت دے دی ہے اور مجھے واپس کر دیا ہے، جبکہ میں اسے کشتی میں پچھاڑ سکتا ہوں۔ باپ نے یہ اطلاع لشکر اسلام کے قائد اعلیٰ سیدنا حبیبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رافع اور سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف شفقت بھری نگاہ سے دیکھا اور مسکراتے ہوئے ان دونوں کو کشتی لڑنے کا حکم دیا۔ سمرہ نے رافع کو پچھاڑ دیا، لہذا سمرہ لو بھی جنگ میں شریک ہونے کی اجازت دے دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کو اپنے لشکر میں شامل کر دیا اور ان دونوں کو اپنے شہسواروں اور جنگی بہادروں میں شمولیت کی اجازت دے دی۔ ان دونوں نے اپنی اپنی مجال خصوصی انداز اپناتے ہوئے ایسی عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا جو جنگی تاریخ اور معرکہ آرائی و بہادری کے میدان میں سنہری حروف میں لکھنے کے قابل ہے۔ جنگی وقایہ نگاری ان کے تذکرے کے بغیر ادھوری رہ جاتی ہے۔ ان دلچسپ اور حیرت انگیز واقعہ سے استغنا نہیں برتا جا سکتا۔ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غزوات اور بہادری۔ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان بشانہ بہت سے غزوات اور معرکوں میں شریک ہوئے۔ علامہ ابن سعد رحمۃ اللہ نے اپنی سند کے ساتھ براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں 15 جنگوں میں حصہ لیا ہے۔ اب ہم براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی جنگ کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ یہ غزوہ خندق ہے۔ اس میں شرکت کے لیے اجازت دی گئی تاکہ ان کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان شہ سواروں میں آ جائے جن کے لیے سعادت ابدی رکھ دی گئی ہے۔ غزوہ خندق میں مسلمان اللہ تعالیٰ کی اعلانیہ طور پر حمد و کبریاء بیان کرتے ہوئے گھروں سے نکلے۔ علاوہ ازیں انہیں خندق کھودنے میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ جدید تاریخی حوالوں سیرت کی کتابوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سردی کا موسم تھا، فضا ناہموار تھی، تیز آندھی چل رہی تھی، معاشی حالت دگرو تھی۔ علاوہ ازیں چاروں طرف سے دشمن کے گروہوں کی مدینہ منورہ پر حملے کرنے کے لیے پیش قدمی کا اندیشہ تھا۔ مسلمان خندق کھودنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشقت بھری خوف و ہراس کی فضا کو خوشگوار بنانے کے لیے ہلکے پھلکے مزاح کی چاشنی کا دل فریب انداز اپنایا۔ براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خندق کھودنے کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ اس کام میں شرکت کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ احزاب کا موقع تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود خندق کھودی۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خندق میں مٹی منتقل کر رہے ہیں۔ مٹی کے اڑنے کی وجہ سے آپ کا جست اثر نگاہوں سے اوجھل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پر حسین بالوں کی بہتات تھی۔ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ خندق میں کام کی صورتحال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں
کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ اشعار پڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مٹی بھی منتقل کر رہے ہیں اور یہ اشعار بھی پڑھ رہے ہیں۔ ترجمہ: الہی اگر تیرا کرم نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے، نہ زکوٰۃ دیتے اور نہ ہی نماز پڑھتے۔ ہم پہ سکینت نازل فرما، اگر ہم دشمن سے نبر آزما ہوں تو ہمیں ثابت قدم رکھ۔ ان لوگوں نے ہم پہ زیادتی کی ہے، اگر انہوں نے ہمیں کسی فتنے میں مبتلا کرنے کا ارادہ کیا تو ہم انکار کر دیں گے۔ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اشعار کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آواز کو قدر لمبا کرتے۔ مسلمان اور شہسوار صحابہ خندق کھودنے میں مصروف تھے کہ سخت چٹان سامنے آئی جس پہ کدال اثر انداز نہیں ہو رہے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چٹان کو توڑ دیا۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعہ کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خندق کھودنے کا حکم دیا۔ کھودنے کے دوران ایک پتھر ہمارے سامنے آیا جس پر کدال اثر انداز نہیں ہو رہا تھا۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر زمین پر رکھی، کدال کو پکڑا اور بسم اللہ پڑھ کر ایک ضرب لگائی جس سے چٹان کا 1/3 حصہ توڑ دیا۔ پھر فرمایا، اللہ اکبر، مجھے شام کی چابیاں عطا کر دی گئی ہیں۔ اللہ کی قسم، اب میں اس جگہ سے ملک شام کے سرخ محلات دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ نے بسم اللہ کہتے ہوئے دوسری ضرب لگائی اور چٹان کا دوسرا تہائی حصہ توڑ دیا۔ پھر بسم اللہ پڑھتے ہوئے تیسری ضرب لگائی اور چٹان کو ریزہ رزہ کر دیا اور فرمایا، اللہ اکبر، مجھے یمن کی چابیاں دے دی گئی ہیں۔ اللہ کی قسم، میں صنعا کا دروازہ دیکھ رہا ہوں۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ قریش کے شہسوار آ گئے، گھوڑے اتنے تنگ کر رہے ہیں یہاں تک کہ وہ خندق پر آ کر رک گئے۔ جب انہوں نے خندق کا منظر دیکھا تو کہنے لگے کہ بخدا یہ ایک ایسی چال ہے کہ عرب پہلے اس چال سے واقف نہ تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خندق کھودنے کا مشورہ دیا تھا۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تاریخ اسلام میں پہلی مرتبہ خندق کھودنے کا اعزاز حاصل ہوا۔ پھر اللہ نے دشمن کی جماعتوں کو شکست دے دی، کافروں کو غیظ و غضب میں مبتلا بے نیل و مرام لوٹا دیا۔ اللہ نے اس موقع میں اہل ایمان کی مدد کی۔ وہ اس فتح پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے اور حمد و ثنا کا نغمہ لا پاتے ہوئے مدینہ منورہ واپس آئے۔ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت کے نیچے۔ اب حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت رضوان میں دکھائی دیتے ہیں جس میں اللہ کی رضا شامل ہوئی۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بیعت کرنے کے لیے دعوت دی۔ یہ بیت رضوان درخت کے نیچے طے پائی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ اس بیعت کا سبب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ہم اس حدیث سے یہ دلچسپ فقرہ چراتے ہیں کہ بیعت رضوان اس وقت وقوع پذیر ہوئی جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ تشریف لے گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور اسے اپنے ہاتھ پہ مارا اور فرمایا، یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہے، تم اب اسے اپنے ساتھ لے کر چلو۔ اس مبارک بیعت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ بابرکت فرمان نازل ہوا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینہ علیہم واثابہم فتحا قریبا۔ سورۃ الفتح آیت نمبر 88۔ ترجمہ: اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے جب وہ تم سے بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے، تو اللہ نے ان کے دلوں کا حال جان لیا، پس اتاری ان پر طمانینت اور ان کو ایک عنقریب ظاہر ہونے والی فتح سے نوازا۔ جب قریش کو اس عظیم الشان بیعت کی خبر پہنچی تو انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا جسے انہوں نے پہلے روک رکھا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس واپس آ گئے۔ قریش نے جب دیکھا کہ صحابہ کرام دیوانہ وار اپنے نبی قائد اعلی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر جنگ کے لیے بیعت کر رہے ہیں، نیز وہ تلواروں کی کاٹ پر صبر کرنے پر
بلکہ اللہ کے راہ میں جام شہادت نوش کرنے کے جذبے کا برملا اظہار کر رہے ہیں تو ان کے دل مروب ہو گئے اور انہوں نے صلح کی پیشکش کر دی۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان افراد میں سے ہیں جو صلح حدیبیہ میں بھی موجود تھے۔ انہوں نے طرفین کے درمیان ہنگامی صورتحال کا جائزہ ہمارے لیے پیش کیا ہے اور ہمیں اس دن ہونے والی صلح کی شان و شوکت کی داستان بیان کی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ اپنی صحیح میں حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل حدیبیہ سے صلح کر لی تو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فریقین کے مابین تحریری معاہدہ لکھا۔ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحریر کیا تو مشرکین نے کہا محمد رسول اللہ نہ لکھیں، اگر ہم نے آپ کو اللہ کا رسول تسلیم کر لیا ہوتا تو ہم آپ سے لڑائی نہ کرتے۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا اسے مٹا دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت ہی ادب و احترام کا انداز اپناتے ہوئے کہا میں تو یہ مٹا نہ سکوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اسے مٹا دیا اور ان سے اس بنیاد پر صلح کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم آئندہ سال 3 دن کے لیے مکہ معظمہ میں اس صورت میں داخل ہوں گے کہ وہ اپنے ہتھیاروں کو نیاموں میں چھپائے ہوں گے۔ قریش مکہ نے آپ سے پوچھا اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ چمڑے کا ظرف ہوتا ہے جس میں ہتھیار کو چھپا کر رکھا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صلح نامہ کی تحریر سے فارغ ہوئے تو مدینہ منورہ واپس تشریف لے آئے۔ آپ کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی واپس آ گئے، ان میں حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ اس دوران سورۃ الفتح نازل ہوئی۔ صلح حدیبیہ دراصل ایک بڑی عظیم فتح تھی جیسا کہ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ تم فتح مکہ کو حقیقی فتح مانتے ہو، بلا شبہ فتح مکہ بھی ایک قابل قدر فتح تھی، لیکن ہم حقیقی فتح حدیبیہ کے دن بیعت رضوان کو مانتے ہیں۔ اس سلسلے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوب کہا، فرماتے ہیں کہ تاریخ اسلام میں صلح حدیبیہ سے بڑی فتح کوئی اور نہیں ہوئی، لیکن لوگ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رب تعالیٰ کے مابین راز و نیاز کو سمجھنے سے قاصر رہے۔ بندے جلد باز واقع ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی جلد بازی کی وجہ سے جلدی نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی منشا کے مطابق معاملات کو اس کے انجام تک پہنچانے دیتا ہے۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ نے مغازی میں زہری رحمۃ اللہ کے حوالے سے بیان کیا ہے تاریخ اسلام میں صلح حدیبیہ سے بڑھ کر کوئی اور فتح نہ ہوئی۔ قتال کی وجہ سے کفر عام تھا۔ جب تمام لوگ حالت امن میں ہو گئے، آپس میں ایک دوسرے سے گفت و شنید ہونے لگی، باہمی گفتگو اور مناظرے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے لگے، تو اسلام کے بارے میں تھوڑے بہت سوچ بوجھ رکھنے والا بھی جلدی سے اسلام میں داخل ہونے لگا۔ ان 2 سالوں میں لوگ اتنی کثرت سے دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے کہ اس سے پہلے اس کی مثال نہیں ملتی۔ ابن حشام رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے فتح مبین ہونے پر یہ بات دلالت کرتی ہے کہ صلح حدیبیہ میں 1400 افراد شامل ہوئے تھے۔ اس کے 2 سال بعد ہی فتح مکہ کے لیے 10,000 افراد روانہ ہوئے۔ اس فتح مبین کی بدولت شجری صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نصیب جھاگ اٹھے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تعریف میں یہ عطربیز کلمات ارشاد فرمائے، تم روئے زمین پر آباد مخلوق میں سب سے بہتر ہو۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں بہترین افراد میں سے ایک تھے۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر مورکے۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادری کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قدم بقدم چلے، غزوہ احد کے تمام جنگوں میں حصہ لیا، فتح مکہ اور غزوہ حنین میں بھی شریک ہوئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دائی بنا کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ یمن بھیج دیا کہ یہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل یمن کے درمیان 6 ماہ رہے اور انہیں مسلسل اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے، لیکن انہوں نے ایک نہ مانی۔ پھر ان کی جگہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا اور یہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یمن میں مقیم رہے اور مال غنیمت حاصل کیا۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شریفانہ و کریمانہ باعث کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے ان کے حوالے سے روایت بیان کی ہے۔
فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یمن بھیجا، پھر اس کی جگہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں کو حکم دینا کہ جو یمن میں رہنا چاہتا ہے وہ وہاں رہے، اور جو واپس آنا چاہتا ہے آ جائے۔ میں وہیں رہا اور بہت سے اوقے چاندی میرے ہاتھ لگی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ طویل زمانے تک یمن میں رہے، یہاں تک کہ قبیلہ ہمدان تمام تر مسلمان ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے اسلام قبول کرنے کی اطلاع بذریعہ خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا تو آپ نے سجدہ کیا، پھر اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمایا، قبیلہ ہمدان پر سلامتی ہو۔ جب حضرت برا اور دیگر مبلغین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی مہم پوری ہو گئی تو وہ سب یمن سے واپس آ گئے۔ وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس وقت ملے جب آپ حجۃ الوداع کے لیے روانہ ہونے والے تھے۔ یہ بھی اس معزز قافلے کے ساتھ ہو لیے۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ فریضہ حج ادا کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان بہادر شہ سواروں میں سے تھے جن پر آپ راضی تھے۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علمی خوشے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہ سوار علماء میں سے تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثمر آور پاکیزہ صحبت میں رہتے ہوئے مبارک اور پاکیزہ علم کا وافر حصہ حاصل کیا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت سی احادیث روایت کی۔ یہ ان خوش نصیب صحابہ کرام میں سے ہیں جنہوں نے سینکڑوں احادیث روایت کرنے کا اعزاز حاصل کیا۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 315 احادیث مروی ہیں، جن میں 22 ایسی احادیث ہیں جن پر امام بخاری رحمۃ اللہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ کا اتفاق ہے۔ 15 احادیث ایسی ہیں جنہیں نقل کرنے میں امام بخاری رحمۃ اللہ منفرد ہیں، اور 6 ایسی ہیں جن کے نقل کرنے میں امام مسلم رحمۃ اللہ منفرد ہیں۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اکابرین کی جماعت نے احادیث روایت کی، جن میں عبداللہ بن یزید القطمی اور ابو حیشہ سوائی رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ دونوں صحابی ہیں، اور تابعین میں سے امام شعبی، عدی بن ثابت، ابن ابی لیلہ، ابو اسحاق سبی اور ان کے علاوہ بھی بہت سے راوی قابل ذکر ہیں۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مبارک فتوحات کا سفر۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت راشدہ میں زندگی بسر کی۔ یہ صحابہ کرام اور خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا دل و جان سے احترام کیا کرتے تھے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل اپنے عزائم کو سرفرازیوں کے رجسٹرڈ میں درج کرانے کے در پہ رہتے تھے۔ ذو النورین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت برا نے اری شہر کو فتح کیا۔ یہ فتح 24 ہجری کو صلح یا لڑائی کی صورت میں حاصل ہوئی، جب حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اری کے گورنر تھے۔ وہاں سے ابھر کر شہر کی طرف روانہ ہوئے۔ ابھر قزوین شہر کے مغربی جانب واقع تھا، پھر آپ ابھر سے قزوین کی طرف چلے اور اسے بھی فتح کر لیا۔ قزوین کے بادشاہوں نے جب فاتحین کی خوش اخلاقی اور فیاضی دیکھی اور ان کے قائد حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعلیٰ اخلاق اور عمدہ فیاضی کا مشاہدہ کیا، جس نے عصیب المرتبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق عالیہ کو اپنا رکھا تھا، تو ان سے متاثر ہو کر سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت برا نے دیلم شہر کو فتح کیا اور اس کے باشندے اپنا ٹیکس ادا کرنے لگے۔ پھر کیلان، ببر اور تلسیان کو فتح کیا۔ زنجان شہر کی طرف منتقل ہوئے، اسے جنگ کر کے فتح کیا۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت میں فتح و نصرت لکھ دی گئی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوان مرد، شہ سواروں اور فاتحین کی فہرست میں شامل ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد میں مشکلات و مصائب برداشت کرنے اور نامساعد حالات کو صبر سے گزارنے میں مشہور و معروف تھے۔ ان کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنا تھا۔ آپ کی ہر ممکن کوشش یہ ہوتی کہ دیگر اقوام کی مختلف جماعتوں سے منسلک اللہ کے ایسے دشمنوں کی گوشمالی کی جائے جن کے دلوں میں عداوت مستحکم ہو چکی ہے۔ اسی لیے جب بھی کوئی جہاد کا منادی میدان جہاد کی طرف دعوت دیتا تو یہ بلا تاخیر چل پڑتے
پھر یہ کہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ یہ دشمن کو ماریں گے یا خود موت کا لقمہ بن جائیں گے۔ بہر صورت اللہ تعالیٰ کی رضا پیش نظر رہتی۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک شہسوار بہادر مجاہد کہتا ہے، جب لڑائی ہوئی اہل دیلم نے پہچان لیا جب ابن عازب اپنا لشکر لے آیا کہ مشرکوں کا گمان چھوٹا ہے، بس ہم نے کتنے ہی دشوار گزارا، پہاڑوں کے مشکل ترین راستے طے کیا۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ معرکہ تستر میں شریک ہوئے۔ خورستان کا ایک شہر ہے، اس معرکے میں قائد لشکر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تاریخی واقعات اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ معرکہ جمل اور صفین میں اور معرکہ نہروان میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، اور ان کے بھائی حضرت عبید بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں شرکت کی۔ جس نے نیکی کی اس کا انجام اچھا ہوا۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طویل زندگی پائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان شہسوار صحابہ میں سے تھے جنہوں نے لمبی عمر دراز پائی۔ تاریخی مصادر و مراجع سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 72 ہجری میں فوت ہوئے۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 80 سال سے کچھ زیادہ تھی۔ یہ تھے بہادر، شہسوار، عالم، عبادت گزار اور فقہ حضرت برا بن عازب، جس نے دنیا کی زندگی اس انداز میں گزاری کہ تمام عمر اللہ کی رضا کے طلبگار رہے، اس کی خوشنودی کی امید لگائے رکھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ اس قابل احترام معزز محسن شہسوار برا بن عازب کے جسد خاکی کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ وہ اپنے رب کی جوار رحمت میں آرام کی نیند سو رہے ہیں۔ بلا شبہ جس نے نیکی کی اس نے اچھا ٹھکانہ پایا۔ اللہ تعالی حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر راضی ہو، ہمیں ان کی سیرت سے نفع عطا کرے، حشر کے دن اس کی جماعت میں اور ان لوگوں کے زمرے میں اٹھائے جنہیں دنیا و آخرت میں سعادت میسر آئی۔ بلا شبہ وہ بردبار اور بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔